الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ سے پیوستہ اجتماع کے موقع پر ایک موضوع کا آغاز کیا گیا تھا، ایک عنوان پر گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا، اور وہ عنوان تھا طلاق کے اسباب اور ان کا علاج۔ اور الحمدللہ لوگوں نے اسے سننے کے بعد سمجھنے کی کوشش کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کے آداب بھی لوگوں نے سیکھے، اور یہ بھی لوگوں کو پتہ چلا کہ گھریلو زندگی، شادی شدہ زندگی کس طریقے سے فرحت بخش اور اطمینان بخش گزر سکتی ہے، اور اس کے لیے کیا چیزیں قرآن و احادیث کے اندر ہیں، اس کی معلومات لوگوں نے حاصل کی۔ اور اسی وقت ہمارے بہت سارے احباب کا یہ اصرار تھا کہ اس موضوع کو کنٹینیوز کیا جائے اور مزید کچھ اس کے حوالے سے باتیں بتائی جائیں تاکہ خاندان بکھرنے سے بچ جائیں اور بچیوں کی اور بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ تو الحمدللہ میں نے بھی مناسب سمجھا اور کچھ باتیں آج اسی سے متعلق عرض کرنے کا میں نے فیصلہ کیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ ساتھیوں کا اصرار تھا کہ آج میں اپنے سفر کی کچھ باتیں بھی بتاؤں، چونکہ میں الحمدللہ کم و بیش ابھی یہ 1.5 ہفتے کے اندر 3 ملکوں کا میں نے دورہ کیا، موریشس، دبئی اور عمان۔ الحمدللہ موریشس میں سنی دعوت اسلامی کا ایجوکیشن سینٹر، اس کا تعمیر کا کام آخری مرحلے میں ہے، انشاءاللہ رمضان تک
SDI ایجوکیشن سینٹر انشاءاللہ اس کا کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ 31 مارچ کو دبئی میں اجتماع ہے انشاءاللہ، تو اس کے حوالے سے میں دبئی بھی پہنچا، وہاں مبلغین کی ہم نے میٹنگ کی اور تیاریوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور پھر وہاں سے مسقط پہنچے، اور الحمدللہ وہاں کے سفر کا کیا کہنا کہ زندگی میں جن مقدس مقامات پر آج تک حاضری کی سعادت نصیب نہ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان مقدس مقامات کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی، جیسے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر، حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار پر، اور حضرت مازن بن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، ان کے مزار پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ بس یہ مختصر سی باتیں میں نے سفر کے حوالے سے کہہ دی، اور آج صبح ہی میں پہنچا ہوں، اور خاص اجتماع کی غرض سے آج مجھے آنا پڑا، اس لیے کہ کہیں بھی رہتا ہوں سوائے مدینے کے اور مکہ مکرمہ کے، دل میرا یہی لگا رہتا ہے۔ تو آئیے اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے اس نیت سے آپ سنیں کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں جو باتیں کہی جائیں گی اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، اس لیے کہ قرآن عمل کی کتاب ہے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے میں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے دھڑک ہو کر نوجوان اپنی زبان سے 3 لفظ کہہ دیتا ہے، یا کوئی آدمی 3 لفظ کہہ دیتا ہے، جس سے بسا بسایا گھر اور 2 خاندان بکھرتے نظر آتے ہیں۔ تو مردوں کے حوالے سے آپ نے گزشتہ اجتماع میں کچھ کمزوریاں سماعت فرمائیں، اور اس کا سولیوشن بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے کیا امید رکھتی ہے، اور اسے اپنے شوہر سے کس چیز کی خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری بات لوگوں نے پسند بھی کی، قبول بھی کی، اور اسے خوب پھیلایا، اور وہ 3 چیزیں تھیں۔ ایک عورت کی ریکوائرمنٹ اپنے شوہر سے یہی ہوتی ہے، اٹینشن، پروٹیکشن اور اپریسیشن۔ اگر کسی عورت کو شوہر کی طرف سے یہ 3 چیزیں مل جائیں تو بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنی زندگی کو بہت پرسکون انداز کے اندر گزارنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ شوہر اپسیٹ کب ہو جاتا ہے۔ بیوی کا اپسیٹ ہونا تو آپ نے سمجھا کہ جب شوہر کی طرف سے اس کی طرف توجہ نہ دی جائے، اسے اہمیت نہ دی جائے، اس کی تعریف نہ کی جائے، تو بیوی اپسیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کا خوش رہنا ضروری ہے، تو شوہر اپنی بیوی کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھے جس کے حوالے سے بتایا گیا، اور عورت کو کیسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے زندگی گزارے اور طلاق تک کی نوبت نہ پہنچے۔ میں نے گزشتہ اجتماع میں یہ آیت تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یا کرے گا، اللہ اسے بے شک بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔
اب آئیے شوہر کے اپسیٹ ہونے کی پہلی وجہ. اگر بیوی بڑے گھر کی ہے، بڑے گھر کی بیٹی ہے، یا پھر چلیے غریب گھر ہی کی بیٹی ہے، لیکن اس کی سہیلیوں کی سچویشن ایسی ہے کہ بڑی خوشحالی کے ساتھ وہ زندگی گزارتی ہے، اس کے پاس زیورات ہیں، اس کی سہیلی کے پاس آسائش کے سارے سامان ہیں، اور اس کی سہیلی یا اس کی بہن یا اس کی رشتہ دار میں کوئی بچی ہے جس کا شوہر اس کے قدموں میں ہر چیز کا ڈھیر لگا دیتا ہے، تو ایک غریب شوہر کی بیوی اپسیٹ ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنے شوہر سے کبھی کبھی شوہر کی طاقت سے زیادہ کا مطالبہ کر بیٹھتی ہے. آپ عجیب انسان ہیں، فلاں کا مکان دیکھیے، فلاں کتنا کما لیتا ہے، فلاں اپنی بیوی کو کتنے زیورات دلاتا ہے، آپ ہے کہ کبھی کوئی چاندی کی چیز بھی لا کر مجھے نہیں دیے. یہ کیفیت شروع ہوتی ہے جھگڑے کے لیے، اور یہیں سے شوہر جو ہے اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یا اپسیٹ ہو جاتا ہے، یا غمگین ہو جاتا ہے. نتیجہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کبھی کبھی یہی تو میں اور نوک جھونک کے اندر شوہر یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ بھئی میں تو جو ہوں جتنا کر سکتا ہوں کرتا ہوں، ورنہ تم کو جہاں جانا ہو جاؤ، اور پھر اس کے منہ سے ورڈ نکل جاتا ہے. اب اسے ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں. اس قسم کا مطالبہ، اس قسم کا ڈیمانڈ کیا اس کے حوالے سے قرآن مقدس کے اندر کوئی نظیر ملتی ہے، کوئی مثال ملتی ہے؟ تو آئیے میں سورۃ الاحزاب کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی باحیات اور نکاح میں جب 9 ازواج تھی، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تھا، تو 9 ازواج جو ایٹ اے ٹائم تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زہد کی زندگی پسند فرماتے تھے. جو کی روٹی پسند فرمانا، پیون والا لباس پسند فرمانا، اور بڑی سادگی سے زندگی گزارنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے. یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اللہ اکبر، کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ 1 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا. یہ سچویشن تھی. لیکن پھر اللہ عز و جل نے بڑا کرم فرمایا، خوب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال و زر لوگ لا کر کے دینا شروع کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی سخاوت، سرکار سب لٹا دیتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے، بس بقدر ضرورت گھر والوں کے لیے رکھتے تھے، باقی سب لٹا دیتے تھے. تو ایک مرتبہ امہات المؤمنین نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈیمانڈ کی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنا سب کچھ آتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عطا فرمائیں تاکہ ہم بھی اچھے لباس اور باقی چیزیں جو ہے وہ استعمال کریں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ ڈیمانڈ گراں گزرا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل غمگین ہو گیا کہ میں تو سب کو زہد کی تعلیم دیتا ہوں، صبر و قناعت کی تعلیم دیتا ہوں، اور میری بیویاں مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں اور یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، اپسیٹ تھے. ایسے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. بہت غور سے سنیے گا، یہ سمجھنے کی بات ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی غمگین کو، اپسیٹ رہنے والے کو ہنسانا اور اس کو فریش کرنا یہ بھی صحابہ کی اور حضور کی سنت ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر تھوڑا سا بوجھ محسوس کیا تو سمجھ گئے کہ امہات المؤمنین نے کوئی ڈیمانڈ کی ہوگی یا کوئی بات ہوئی ہوگی، اس لیے کہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے نکاح میں تھی. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ آپ کبیدہ خاطر لگ رہے ہیں، دل آزردہ لگ رہے ہیں، کیا سرکار کچھ آپ کی ازواج نے کچھ مطالبہ تو نہیں کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہاں کہا. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی عقد میں تھی حضور کے، تو جاتے اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے، لیکن پہلے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں میری بیٹی کو سمجھانے جانے سے پہلے حضور کو پہلے خوش تو کر دوں، ذرا سرکار کا بوجھ ہلکا کر دوں. تو اب دیکھیں کیا کہتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے آپ کی ازواج نے مطالبہ کیا اور آپ اپسیٹ ہو گئے. اگر میری بیوی مجھ سے مطالبہ کرتی تو اس کا سر پھوڑ ڈالتا. سرکار مسکرا اٹھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. اس کے بعد پروردگار جل جلالہ کی طرف سے وحی الہی کا نزول ہوتا ہے. اب غور سے سنیے، اور جتنی میری بہنیں خواتین اسلام گھر میں سن رہی ہوں یا دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، وہ بغور سماعت فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپسیٹ ہوئے، اللہ رب العزت جل جلالہ نے تسلی بھی عطا فرمائی اور رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سامان تسکین نازل بھی فرمایا. اب رب نے حضور سے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دیں. اے غیب کی خبر دینے والے، اپنی بیویوں سے فرما دیں. کیا فرما دیں؟ غور سے سنیے. ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں. آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں. اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس لیے کہ آپ بھی تجسس میں ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے، کیا ڈیمانڈ کرنے پر چھوڑ دینے کی بات؟ لیکن قربان جائیے، آگے جو قرآن نے فرمایا اسے سنیے. رب ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. دو چوائس حضور نے عطا فرمائی، دو پسند عطا فرمائی. اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو
تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت چاہتی ہو، آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو اللہ عز و جل نے نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اب یہاں آپ سمجھیں، جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری ازواج کے پاس پہلے نہیں گئے. جو سب سے زیادہ پڑھی لکھی، سب سے زیادہ ذہین ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے ان کے پاس حضور تشریف لائے اور فرمایا عائشہ ساری ازواج نے مل کر کے جو مجھ سے مطالبہ کیا تھا اس کے سلسلے میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے. تو اے عائشہ اب تم چاہو تو مال و زر اور دنیا کی زینت اختیار کر لو، اور چاہو تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو اختیار کر لو. یہ میں تمہیں دونوں کا اختیار دیتا ہوں، دونوں کا اختیار. لیکن اے عائشہ جلدی جواب مت دینا، تم چونکہ عمر میں چھوٹی ہو نا، تو جاؤ پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو کہ حضور نے مجھ سے یہ فرمایا. قربان جائیے، سوسائٹی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عظیم ذہن رکھتے ہیں، اور تربیت کا کتنا عظیم پہلو اجاگر ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے اس قسم کا ڈیمانڈ کرے تو وہ اگر ہو سکتا ہے کہ کم عقل ہو، لیکن اسے ماں باپ سے ایڈوائز دینے کے لیے حضور بھیج کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی اولاد کو کیسا ذہن دینا چاہیے. اللہ اکبر. لیکن جس نے حضور کا اخلاق پایا ہو، جیسے حضور نے فرمایا عائشہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کرو، اور چاہو تو اللہ، چاہو تو دنیا اور اس کی زینت کو پسند کرو. اور اس سلسلے میں جواب دینے میں جلدی مت کرنا، اپنے ماں باپ سے پوچھ لو. ام المؤمنین نے حضور کو دیکھا اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، مجھے اس سلسلے میں اپنے ماں باپ کے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سنیے حضور، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا. پھر ام المؤمنین کہتی ہیں حضور لیکن یہ بات جو میں نے کہی ہے نا، آپ ساری ازواج سے وہی سوال کریں، لیکن سرکار آپ یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ سے کیا کہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب کا بھلا چاہنے والا ہوں. اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بحیثیت رسول بھی ہیں اور بحیثیت شوہر بھی ہیں. اللہ اکبر. اور سامنے امہات المؤمنین بحیثیت بیوی ہیں، لیکن جب ان کے سامنے شوہر کو اختیار کرنا اور مال و زر کے اختیار کرنے کی بات آئی تو ام المؤمنین نے جواب دیا مال و زر نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا شوہر کافی ہے اور اللہ اور اس کے رسول ہمارے لیے کافی ہے. تو وہ عورتیں جو ڈیمانڈ کرتی ہیں اور اس ڈیمانڈ کی وجہ سے اپنے شوہر کو اب سیٹ کرتی ہیں، اپنے شوہر کو ستاتی ہیں، اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ امہات المؤمنین کے نقش قدم پر چل کر اس فیصلے پر راضی رہیں کہ ہمیں مال و زر ملے یا نہ ملے، ہم نے جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کیا ہے جیئیں گے تو اس کے ساتھ اور مریں گے تو اس کے ساتھ مریں گے. اسے ذہن میں رکھنا. وہ رسول جن کی شان اتنی عرف و اعلیٰ کہ اپنے رب سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوں، اور جن کو خدا پڑھائے
اور ایسا پڑھائے کہ خدا خود فرمائے سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. جن کی دعائیں تو اپنی جگہ پر، توجہ چاہوں گا، جن کی دعائیں تو اپنی جگہ پر، جن کے اشارے سے مولا قبلہ بدل دے، اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اس رسول کی دعاؤں کا کیا کہنا. لیکن قربان جائیے فیملی لائف کو سرکار اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک اچھی بیوی کے حوالے سے کتنا عظیم پیغام دیتے ہیں، کتنا عظیم پیغام. میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، اس وحی کے نزول کے بعد جو حضور پر کپ کپی طاری ہوئی اور کیفیت طاری ہوئی، اس کلام الہی کے بوجھ کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے، تو سچ بتائیے گا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کیفیت کا تذکرہ کس سے کیا؟ تو حضور نے اس کا تذکرہ اپنی بیوی سے کیا. توجہ چاہوں گا، اپنی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، اور جا کر کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. سرکار عرض کر رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ سرکار نے عرض کیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری جان ہلاک نہ ہو جائے. اتنا سننا تھا کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً عرض کرتی ہیں، آپ کو آپ کا رب کبھی ضائع نہیں فرمائے، اس لیے کہ آپ کو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غم زدوں کے غم کو دور کرنے والے ہیں. اب یہ سارے تعریفی کلمات انہوں نے کہے، اور پھر ام المؤمنین حضور کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی. اب یہاں سے سمجھ میں کیا آیا؟ ایک بیوی اپنے شوہر سے اتنی محبت کرے کہ شوہر جب ٹینشن میں ہو تو وہ اپنی ٹینشن کا تذکرہ کسی سے کرے یا نہ کرے، وہ اپنی بیوی سے ضرور کر دے. اور بیوی ایسی ہو کہ شوہر کے ٹینشن کو سننے کے بعد شوہر سے منہ نہ چڑھائے، بلکہ شوہر کے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ایسے کلمات کہے جسے سننے کے بعد دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. آج ٹینشن بڑھانے والی عورتیں ہیں، کم کرنے والی کم. ابھی موریشس میں ایک نیا کپل میرے پاس دعاؤں کے لیے حاضر ہوا کہ ہمارے لیے نئی زندگی کے لیے آپ دعا فرمائیں. میں نے کہا بس 2 جملے کہہ دیتا ہوں، میرے بچوں تم اسے یاد رکھو، 2 جملے بس اسے تم یاد رکھو. کہا حضور فرمائیں. میں نے کہا کبھی بھی پکچر میں اور سیریل میں جیسی میرج لائف گزارتے ہیں نا، اس کو کبھی فالو مت کرنا. اگر تمہیں فالو کرنا ہے تو حضور کی زندگی کو فالو کرنا. تمہاری زندگی میں کبھی بے چینی نہیں آئے گی، تمہاری زندگی میں کبھی بے قراری نہیں آئے گی، اور لاکھوں کا ڈریس پہننے کا جذبہ نہیں ہوگا. جو ملے گا تم صبر و شکر کرنے کے ساتھ، صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. اسے ذہن میں رکھیں. میں آج آپ سب کو بھی اس اجتماع کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہوں، اپنی گھریلو زندگی، آئلی زندگی، معاشرتی زندگی اگر پرسکون گزارنی ہے تو خدا کے لیے یہ ہیرو ہیروئن اور یہ آرٹسٹ لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر اگر فالو کرو گے نا، سب تباہ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا. تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب آپ دیکھیں غم سرکار نے کس سے شیئر کیا؟ سید الانبیاء، اللہ اکبر. لیکن مثال پیش کر رہے ہیں کہ میں رسول ہو کر، رب کا قریب ہو کر اتنا قریب کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تو حضور اتنے قریب ہوئے، لیکن اپنے غم کو شیئر کر رہے ہیں. تو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیوی سے تذکرہ کر رہے ہیں.
اب دیکھیں صحابیات کی پوزیشن کیا تھی. وہ اپنے شوہر کا تذکرہ جب کسی کے سامنے کرتی تو کس انداز سے کرتی؟ تو حدیث مبارکہ میں ہے صحابیات جب اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے شوہر کا تذکرہ کرتی تو کہتی قال سیدی، میرے سردار نے یہ کہا. احترام دیکھیے، میرے سردار نے یہ کہا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خواتین اسلام جو پس پردہ سن رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے شوہر کا تذکرہ گھر والے یا اپنی سہیلیوں کے درمیان کریں تو احترام کے ساتھ کیا کریں. جب آپ احترام سے بات کرو گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ کوئی لڑکی یا کوئی سہیلی آپ کو مس گائیڈ نہیں کرے گی، وہ پہلے ہی سمجھ جائے گی اس کے دل میں شوہر کا بڑا احترام ہے، اس کے دل میں شوہر کا بڑا احترام ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کا خیال رکھیں. اب جھگڑے کے اسباب کیا بنتے ہیں؟ تو یہ ابتدائی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. اور ایک عورت کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے طلاق تک کی نوبت نہ پہنچے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور میں ایک سبب عورت کی طرف سے مرد کو غصہ دلانے کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو اگنور کرتی ہے اور دوسروں کو پرائیورٹی میں رکھتی ہے اور اہمیت دیتی ہے. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. مثال کے طور پر شوہر دن بھر محنت کر کے شام کو گھر آنے والا ہے تو اب وہ رات کو کسی کے ساتھ چیٹنگ میں لگی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ فون میں لگی ہوئی ہے. شوہر آیا، اس کی کسی چیز کا اسے خیال نہیں، وہ اپنے کام میں لگی ہے. اگر گھر کو بسا کر سکون کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو بچیوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری، جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اہمیت دیں، اگنور نہ کریں. مثال کے طور پر آپ فون پر بات کسی سے کر رہی ہیں اور پیچھے سے آپ کا شوہر کا کال آ رہا ہے، آپ فوراً جس کسی سے، چاہے اپنی ماں سے بات کر رہی ہو چاہے اپنے باپ سے بات کر رہی ہو، آپ فوراً ان کو ہولڈ پر رکھ دیجئے اور شوہر کی کال کو فوراً ریسیو کیجئے. اور پھر چاہے اس میں جتنا بھی وقت بات کرنے میں گزر جائے آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے. اگر آپ نے ان کے کال کو اگنور کیا اور اپنے کام میں لگی رہی، بس وہ جھگڑے کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، جھگڑے کا آغاز ہو جاتا ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. آپ اپنی سہیلیوں کو، گھر والوں کو تاکید سے بتا دیں کہ جب ہم گھر پہنچ جائیں، ہمارے شوہر کے گھر پہ آنے کا وقت ہو، میرے گھر پہ کبھی بھی آپ رات کو فون نہ کریں، میرے شوہر اتنے بجے آ جاتے ہیں، مجھے ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. ٹینشن پیدا نہیں ہوگا. آپ اٹینشن رہیں گی تو ٹینشن پیدا نہیں ہوگا. جہاں آپ کا اٹینشن نہیں ہوگا ٹینشن کریٹ ہو جائے گا. اور یہ ماؤں کو بھی سکھانا چاہیے، باپ کو بھی سکھانا چاہیے. ایک بڑی مسٹیک لڑکیوں سے یہ بھی ہو جاتی ہے کہ شوہر کی طرف سے اگر کچھ زیادتی یا تکلیف ہوتی ہے تو کبھی وہ اپنے شوہر کے دوستوں سے شیئر کرتی ہیں، کبھی کسی اجنبی سے شیئر کرتی ہیں، اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر ان کا استعمال کرتا ہے. نتیجتاً بات طلاق تک کی پہنچ جاتی ہے. اور پھر جسے خیر خواہ سمجھ کر اچھی خاصی زندگی کو عورت نے تباہ کر دیا، پتہ چلا کہ چند دنوں کے بعد وہ پھول کو مسل کر کے اس نے پھینک دیا. اب نہ یہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اپنے شوہر کی باتوں کو امانت رکھو. اور یہاں خاص طور پر ہماری کمیونٹی میں، میمن کمیونٹی میں ایک جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے
کہ دوست دولہے کے ساتھ ہوتے ہیں اور دوست لڑکیوں کے سہیلیاں لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، اور پھر دوسرے دن اس سے پوری رات کے واقعات پوچھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام فرمایا۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کوئی عورت یا کوئی شوہر اپنی عورت کے ساتھ شب بسر کیا ہو یا کی ہو اور رات کے واقعات اسے اگر اپنی سہیلیوں یا کسی کے سامنے عیاں کرے تو سرکار نے اسے حرام فرمایا ہے، اسے حرام فرمایا ہے۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، طلاق کے ایک سبب کے اندر اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے بدگمانی، مس انڈرسٹینڈنگ۔ کوئی کچھ کہتا ہے کسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، سمجھتے ہمارے بارے میں، اور یہ خاص طور پر جوائنٹ فیملی کے اندر ہوتا ہے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو سنا دوں، تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جائے گا، لیکن موضوع کی مناسبت سے تھوڑا سا ہے۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھوڑا سا دین جانتی تھی، اس کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو شریعت کے مطابق آپ کے ساتھ زندگی گزاروں۔ شوہر نے کہا بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، میں بھی شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ کچھ دن گزرے تو بیوی نے کہا دیکھیے آپ کے ماں باپ کی خدمت جو ہے نا مجھ سے نہیں ہو سکتی، اور شریعت کے اعتبار سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ مجھے الگ سے گھر میں رکھیں اور میرے حقوق کو آپ ادا کریں، مجھ سے آپ کے ماں باپ کی خدمت بالکل نہیں ہو سکتی۔ اب شوہر سٹ پٹا گیا، کروں تو کیا کروں، اور پریشان ہو کر کے سوچا کہ چلو مفتی صاحب کے پاس جاؤں، لیکن آج کا دنیا دار لڑکا ہوتا نا، ایجوکیٹڈ، ہائیلی کوالیفائڈ، کون مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے؟ چلو گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں کیا اس کے بارے میں۔ تو وہ گوگل کے پاس نہیں گیا، وہ مفتی صاحب کے پاس گیا۔ مفتی صاحب نے کہا بھئی بیوی نے جو بات کہی ہے وہ تو ٹھیک تو ہے، لیکن اب تمہارے مسئلے کا حل کیا؟ کہا حضرت آپ بتائیں، میں ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے ایک مسئلے کا حل سمجھ میں آ گیا۔ کہا کیا؟ کہ تم اپنی بیوی کو جا کر کے کہو کہ بھئی ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح ہے، تو میں تمہیں الگ گھر دلا دیتا ہوں، لیکن اب میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی تو نہیں چھوڑ سکتا نا، تو میں دوسری شادی کر لیتا ہوں تاکہ وہ بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اب بیوی سٹ پٹا گئی۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ بھی تو شریعت نے اجازت دی ہے دوسری شادی کی، میں دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ اب بیوی سٹ پٹا گئی، 2 دن تک چپ رہی، تیسرے دن کہتی ہے آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی تو صلہ رحمی ہے نا، آپ دوسری شادی مت کیجیے گا، میں ان کی خدمت کروں گی۔ تو ایسے معاملات ہوتے ہیں، گھر کے اندر ایسی چیزیں آیا کرتی ہیں، آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے جوائنٹ فیملی میں۔ اب جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے، جھگڑا کبھی میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتا، دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، لیکن کبھی ننند کی وجہ سے دونوں میں اپسیٹ، کبھی دیور یا جیٹھ کی وجہ سے اپسیٹ، کبھی سالے کی وجہ سے اپسیٹ، تو ذریعہ کوئی تیسرا بنتا ہے جس کی وجہ سے یہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک عورت کو جس قانون کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے حرمت مصاہرت، یعنی جو ایسے رشتے جن کو حرام فرمایا ہے اس میں حرمت مصاہرت بھی ہے۔ حرمت مصاہرت کسے کہتے ہیں؟ سسرال والوں سے جو رشتے بنتے ہیں ان میں بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے۔ حرام اس کے لیے کہ وہ تعظیم کے لائق ہیں۔ توجہ چاہوں، وہ کس کے لائق ہیں؟ تعظیم کے لائق ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بہو کے لیے سسر کی تعظیم ضروری ہے۔ اب لڑکی نے سسر کے بیٹے سے شادی کر لی ہے، یعنی جو سسر ہے اس کے بیٹے، جس کے بیٹے سے شادی کی ہے، اب وہ لڑکی اس کے بیٹے کے باپ سے تو شادی نہیں کر سکتی نا، اس بیٹے کے باپ سے، اس لیے کہ وہ کیا ہو گیا؟ حرمت مصاہرت،
اس کے اعتبار سے اب کیوں؟ اس لیے کہ وہ لائق تعظیم ہے۔ اگر اس رشتے کے اعتبار سے عورت یہ سمجھ لے کہ جو رشتے مجھ پر حرام قرار دیے گئے ہیں شادی کے بعد، جن کی حرمت میرے لیے لازم ہے، تو یہ حرمت کی وجہ ان کا احترام ہے، اگر وہ بچی اس احترام کو بجا لائے تو گھر میں کبھی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ تو کچھ اور سمجھتی ہے، ساس ہی سمجھتی ہے، اور ساس اسے بہو ہی سمجھتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال عرض کروں گا، دنیا کی ہر ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کے لیے ویسا ہی سوچے جیسا وہ اپنی بیٹی کے لیے سوچتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بیٹی کی کوئی غلطی ہو جائے تو اسے دنیا میں اٹھالتی نہیں ہے، پردہ ڈال دیتی ہے۔ بہو بھی تو تمہاری بیٹی کی طرح ہے، اگر تم اس کی غلطی پر بھی پردہ ڈال دو گے تو رشتے میں کبھی کھٹاس پیدا نہیں ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ساس کو چاہیے کہ جو حقوق اللہ عز و جل نے ایک بیوی کو دیے ہیں شوہر سے متعلق، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے اسے آزادی دی جائے، اسے فریڈم دیا جائے، اور میاں بیوی کی زندگی آرام سے گزرے، اس کے لیے ایک ماں بڑا کلیدی رول، یعنی ساس بڑا کلیدی رول ادا کر سکتی ہے۔ اب بیوی کی ماں کا رول بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جہاں ساس میں اور جہاں سسرال کے اندر تھوڑی سی انبن کی بات آئی اور بچی نے اپنی ماں سے کمپلین کی، ماں مجھے اتنا ستایا جائے، تو ماں چڑھانا شروع کر دیتی، بیٹا فکر مت کرنا، تیرے باپ کا گھر کھلا ہوا ہے، تیرے باپ کے پاس کمی نہیں ہے۔ معاذ اللہ من ذالک، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ تم اسے سمجھاؤ، اسے نبھانے کی تاکید کرو، اسے عفو درگزر کی تعلیم دو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناشنائی کی بنیاد پر آج کی بہت ساری مائیں اپنی بچیوں کی زندگی کو تباہ کرتی ہیں، برباد کرتی ہیں، اور اپنے گھر بلا کر کے بٹھا کر پھر شوہر کو اکیلا رہنے پر اور طلاق پر مجبور کرنے پر اسے آمادہ کر دیتی ہیں۔ تو ہر ماں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو شہ نہ دے بلکہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سلسلے میں کیا تعلیم دیتے ہیں، اور رب قدیر جل جلالہ کیا تعلیم دیتا ہے کہ جب اس قسم کا گھریلو ماحول ہو کہ کہیں سے زیادتی ہو رہی ہے، کہیں سے تمہارا حق مارا جا رہا ہے، تو اب تمہیں رہنا ہے نا۔ میرے سامنے ایک واقعہ آیا، میں اسی واقعے کی روشنی کے اندر رشتے کو نبھانے کے حوالے سے بتاؤں۔ ایک بچی کی شادی ہوئی، بڑی نیک بچی، بڑی پرہیزگار بچی، لیکن وہ کوشش کرتی کہ کسی بھی طریقے سے ساس کو خوش رکھے، شوہر کو خوش رکھے، فیملی کے سب کو خوش رکھے، سسرال والوں کو، لیکن کوئی نہ کوئی معمولی چیز پر سسرال والے غصے میں آ جاتے۔ شادی کے کچھ مہینوں کے بعد اس بچی کا مجھے فون آیا، وہ مجھ سے کہنے لگی، حضرت میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ سب کو خوش رکھوں لیکن رکھ نہیں پاتی، اور بہت گھر میں کٹ کٹ ہوتی ہے، بہت گھر میں کٹ کٹ ہوتی ہے، حضرت آپ مجھے کوئی نسخہ بتائیں۔ تو میرا پہلا کوشچن یہ تھا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیسا بیہیویئر کرتا ہے؟ حضرت اس کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو یا نہیں رہنا چاہتی؟ ہاں حضرت رہنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا اب کڑوی دوائی تم کو دے رہا ہوں، پینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں اکول نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم اچھے انداز میں اپنا ڈیفینس کرو۔ کون سے انداز میں؟
اچھے انداز. مثال کے طور پر اگر ساس کہتی ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا، امی انشاءاللہ آئندہ میں پورا خیال رکھوں گی. اور اگر کہے کیا روز ٹک ٹک کرتی ہو، تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا، اس میں کیا ٹینشن کی بات ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز میں ڈیفینس کرو، اچھے انداز میں. میں نے کہا بیٹی تم کو ایک ہی رول پلے کرنا ہے، اور تم یہ سمجھ لو وہ ساس ہے، وہ ضرور تم پر زیادہ تم سے جو ہے وہ چلا کر بات بھی کرے گی، شوہر بھی ہے تم سے چلا کر بات کر سکتا ہے، تمہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو تم اپنا ڈیفینس اچھے انداز میں کرو. اتنا کرنا تمہارا کام ہے، اور باقی کا کام قرآن کہہ دیتا ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت تھی اللہ اسے جگری دوستی میں تبدیل فرما دے گا. اس لیے کہ دل بدلنا یہ رب کے قبضے قدرت میں ہے. اس عورت نے کہا حضرت آج کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گی، صرف اچھے انداز سے پیش آؤں گی. یقین مانے زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے، 20 یا 25 دن گزرے تھے، روتے ہوئے مجھے فون پر بولتی ہے حضرت آپ نے میرا گھر بھی بچا لیا اور گھر کو جنت بنا دیا. میں کبھی اب کچھ نہیں بولتی، کوئی مجھے کچھ کہتا بھی ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں، میں اچھی طریقے سے بات کر لیتی ہوں. بس میں نے ایک ہی چیز سوچ لی، وہ کیا کرتے ہیں مجھے یہ نہیں دیکھنا، مجھے کیا کرنا ہے میں وہی دیکھتی. اب مرد و عورت دونوں کے لیے رشتے کو بچانے کا اور رشتے کے ٹوٹنے کا ایک سبب یہ بنتا ہے، بچانے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، ٹوٹنے کا ایک سبب یہ بنتا ہے غصہ. کوئی ناپسندیدگی والی بات سامنے آ گئی جس سے شوہر غصے میں آ گیا، اور اس وقت بیوی بھی غصے میں آ گئی، بیوی بھی غصے میں، شوہر بھی غصے میں. اور ایسے میں کبھی غصہ اتنے شباب پر پہنچ جاتا ہے کہ بیوی خود سے کہہ اٹھتی ہے، شوہر جب کہتا ہے ابھی 3 ورڈ بول دوں گا تو بیوی کہہ اٹھتی ہے بول دو، اور اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، زندگی خراب ہو جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگے اسے جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں. اس لیے طریقہ یہ بتایا گیا کہ شوہر غصے میں ہو تو بیوی نرمی اختیار کرے، بیوی نرمی اختیار کرے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ناراض نہیں ہوتی تھی؟ ذرا سرکار کی زندگی تو پڑھو آپ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے ہیں عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم ناراض کب ہوتی ہو اور تم جو ہے خوش کب ہوتی ہو. سوچئے مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو ام المؤمنین نے عرض کیا حضور کب پتہ چلتا ہے آپ کو کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ کہا سنو عائشہ جب تم یہ کہتی ہو نا رب خلیل کی قسم، رب ابراہیم کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو. اور جب تم کہتی ہو نا رب محمد کی قسم، تب میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. آپ سوچیں یعنی فیملی لائف کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو کبھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوتی، غصے میں ہوتی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی چھوٹی تھی نا، تو سرکار ان کی کان کی لو کو پکڑ کے مسلتے اور فرماتے اے منی سی عائشہ، تو وہ ہنستی تھی، وہ غصہ چلا جاتا. پڑھو اس زندگی کو. یہ کیا کہ آپ کو پاور دے دیا گیا ہے تو 3 ورڈ کی دھمکی دے دو. اسلام یہ بتاتا ہے کہ کبھی عورت اگر غصے میں ہے تو شوہر تھوڑا سا نرمی اختیار کرے، اور شوہر غصے میں ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے. اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ شوہر کو غصہ آئے پانی لے کر کے جاؤ، آپ پانی پی لیجئے، آپ بیٹھ جائیے، اس میں وہ پانی کا گلاس پھینک دے، تب بھی آپ ان سے کہیے کہ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے. نہیں تو مجھے آپ جتنی نرمی کرو گے ان کا غصہ انشاءاللہ العظیم لیول پر آ جائے گا. اور آسان سا طریقہ مرد بھی سن لے، خواتین بھی سن لے، قرآن
مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان تمہیں جھگڑے کے لیے ورغلائے تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تمہارا غصہ انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے مرد کو چاہیے، ساس کو چاہیے کہ اگر بہو یا بیوی کی کوئی غلطی وغیرہ ہو چھوٹی موٹی تو اسے معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاف کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر چھوٹی موٹی باتیں ہیں اور چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں اسے معاف کر دو، کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہاں بس یہ آخری نقطہ عرض کر دیتا ہوں، یہ آخری نقطہ، اور وہ یہ ہے، اسے ہمیشہ کے لیے مرد و بیوی، مرد و زن، میاں بیوی دونوں ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، بالکل محفوظ کر لیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو جائے، کوئی بات پر 19-20 ہو جائے، تو ایک رات بھی ناراضگی کے اندر دونوں ایک دوسرے سے گزارنے کی کوشش نہ کریں۔ بیوی کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے رات اس حال میں گزاری کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا، سرکار فرماتے ہیں رات بھر فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ کبھی کبھی بیویاں ضدی ہوتی ہیں تو فرمایا گیا مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو منانے کی کوشش کرے، اور رات بستر پر سونے سے پہلے ناراضگی کو ایک دوسرے کی ختم کرنے کی کوشش کریں، اسے طول نہ دیں۔ جتنی ناراضگی بڑھے گی شیطان اتنے مرچی مسالے لگا کر کے دونوں کے درمیان جدائی کی کوشش کرے گا۔ اس لیے یہ فارمولا جو میں آپ کو دے رہا ہوں اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لو، اور حقانیت پر ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص تھوڑا سا درگزر کر کے منا لیتا ہے تو ایسا منانے والا ذلیل نہیں ہوتا، مولا کی بارگاہ کے اندر عزت والا ہو جاتا ہے۔ اب ایک بات اور یاد آ گئی، میاں بیوی کے درمیان کچھ لوگ آگ لگانے والے ہوتے ہیں۔ جھوٹ شریعت میں بہت ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے اگر میاں بیوی میں چپکلیش ہے یا کسی دو میں چپکلیش ہے، ان دونوں کی چپکلیش کو دور کرنے، دونوں کو جوڑنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ یعنی بیوی سے کہا جائے نہیں، ماں کہے بیٹی تو غلط سوچ رہی ہے، تیرا شوہر تو تیری بہت تعریف کرتا تھا، بھلے وہ تعریف نہ کرتا، ادھر شوہر سے کہے نہیں وہ آپ کو بہت چاہتی ہے، بھلے تھوڑا سا 19-20 ہو، لیکن رشتہ ٹوٹے نہیں، رشتہ جڑے رہے۔ اس کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اسے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے میں اپنے وعدے کے مطابق اب آ بھی جاتا ہوں اور وعدے کے مطابق گفتگو شروع بھی کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کرام علیہ الرضوان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہر مومن و مومنات کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے اور درمیان دونوں کے میاں بیوی کے اللہ اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔